وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الفجر کی آیات ہیں حوال آخرت کا ذکر فرمایا ہے اور اس بات آخرت کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ اس سورۃ مبارک کا مرکزی مضمون اور بنیادی مضمون جو تھا وہ بھی یہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ ان ربک لبالمرصاد۔ منکرین خدا جو ہیں، منکرین انبیاء جو ہیں، منکرین اسلام جو ہیں، ان کے لیے عذاب حق ہے۔ انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ سمجھ لیا نا بات، اگر سب لا حول ولا قوت بھائی اب سمجھ لی بات ختم ہو گئی نا۔ اب لاؤڈ سپیکر ہوگا تو طواف لوگ چھوڑ دیں، ہمارے درس سنیں، صرف واز جو سنیں گے تو طواف والوں کا طواف ختم، نماز والوں کی نماز ختم، باقی درس ختم۔ اتنا تو نہیں ہو سکتا ہے، یہاں ساری عبادت کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں صرف یا تو ایک درس ہو، ایک تقریر ہو، یہاں کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے۔ اگر سپیکر ہوگا تو سب کے کانوں میں پہنچے گا، لوگ پریشان ہوں گے۔ اچھا بھائی بس مہربانی کرو، بات سمجھ لی نا۔ اب ایک بات لمبا کر کے آپ نے قرآن شریف کو درمیان میں روک لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب چھوڑے نہ، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ جس کو پہنچتا ہے الحمدللہ، جو نہیں پہنچتا الحمدللہ۔ بس جو ہمارے بس میں ہے ہم کر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ منکرین اور کافرین اور مشرکین جو ہیں ان کے لیے عذاب جو ہے وہ حق ہے۔ اب عذاب اصلی جو کافر کے لیے ہے وہ ہوگا آخرت میں۔ اسی طرح جو ثواب اور نعمت اصلی ہے مومن کے لیے وہ بھی آخرت میں۔ دنیا چونکہ ایک دار امتحان ہے، دار الابتلاء ہے اور ایک اختبار کی جگہ ہے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی کافروں پر عذاب بھیج کے نمونہ دکھلا دیتے ہیں کہ ہم نے جیسے قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، قوم لوط، ان کو ان کی بدعمالیوں اور کفر کی بنا پہ غرق اور برباد کر دیا ہے، اگر یہی کام کوئی اور قوم کرے گی تو ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، ایک نمونہ ہو۔ اصل عذاب جو ہے وہ آخرت پہ شروع ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دنیا میں مومنوں کو کامیابی اور سرفرازی عطا فرما دیتے ہیں، کبھی کسی نیک آدمی کو نیکی کا ثمرہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسے کمزور لوگوں کو بھی قوت دے سکتے ہیں کہ اصحاب بدر کی آپ عدد پہ نظر رکھیں کہ 313 اور مقابلے پہ کفر کا 1000 لشکر اور تجربہ کار، لیکن ہم نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کی جماعت صحابہ کو جو انتہائی کمزور جماعت تھی باعتبار عدد کے بھی اور باعتبار اسباب کے بھی، حتیٰ کہ انہیں مکہ چھوڑنا پڑا، حبشہ جانا پڑا، مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی، لیکن اللہ نے انہیں عزت سے نوازا، اللہ نے ان کی نصرت فرمائی اور مکہ فتح ہوا، کسرا ختم ہو گئے، پورا بلاد عرب پہ اسلام کے پرچم گاڑ دیے گئے۔ یہ اللہ پاک ایک نمونہ دکھاتے ہیں
کہ ہم اگر چاہیں تو اپنے بندوں کی نصرت بغیر ان کے اسباب کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل کامیابی جو عطا ہوگی مومنین کو وہ آخرت سے۔ ایک بات جو ہے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اب پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا کفار کا حال کہ کافر جب دولت ملے تو یہ کہتا ہے اور نہ ملے تو اپنی اہانت سمجھتا ہے۔ اعمال کا حالت یہ ہے کہ نہ یتیم کا اکرام کرتا ہے، نہ مسکینوں کو طعام کھلاتا ہے، نہ مسکینوں کے کھانے کے لیے کسی دوسرے کو تبلیغ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا عالم یہ ہے کہ اگر میراث مل جائے اور مال مفت پہ نظر رکھتا ہے اور حلال اور حرام کی بھی کوئی تمیز نہیں کرتا۔ تاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، اور محبت مال میں اتنی الجھ گیا ہے کہ اللہ کو بھی چھوڑ بیٹھا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی چھوڑ بیٹھا ہے۔ تو یہ سارے ان کے حال، ان کے احوال بیان کرنے کے بعد اب ذرا آخرت کے علامات، آخرت کی نشانیاں، کیونکہ احوال آخرت جو ہیں یاد رکھیں یہ دو قسم ہوں گے۔ ایک احوال آخرت اس وقت ہوں گے جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اور ایک احوال آخرت اس وقت شروع ہوں گے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب فنا ہو جائے گا، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا میں جو کچھ پہلے تھا اللہ اسے دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ ہر مردہ اپنی قبر سے نکل آئے گا، ہر جاندار نکل آئے گا، ہر چیز جو ہے دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ یہ دو سور پھونکے جائیں گے، دو نفخات ہوں گے، نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ، اور ان دونوں کے درمیان جو مدت ہے وہ ہے تقریباً 40 سال، جو روایات مبارکہ میں آتا ہے۔ یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا، اس کے 40 سال کی مدت کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تو اب ہر آدمی، ہر چیز جو ہے اپنے اپنے قبروں سے نکل کے اللہ کے دربار کے لیے کھڑی ہو جائے گی، پھر ان کو میدان حشر میں لایا جائے گا۔ تو قرآن پاک مختلف صورتوں کے اندر ان کیفیات کا بیان فرماتی ہیں، جیسا کہ اس صورت مبارکہ میں فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یہاں بس صرف مختصر بیان کیا گیا ہے، یعنی اجمالی طور پر، اختصار کے طور پر فرمایا کلا کے ہمیشہ یاد رکھو دو معنی ہوتے ہیں، یا تو معنی ہوتا ہے حقاً یہ بات پختہ ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یعنی یہ کلا کا معنی یوں ہوتا ہے کہ کلا یعنی حقاً اذا دکت الارض دکن دکا، اور دوسرا کلا کا معنی ہوتا ہے زجر کا اور ردع کا معنی ہوتا ہے کہ لیس الامر کما تزعمون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ جو دنیا کی مال میں کھوئے ہوئے ہیں، حب مال میں یہ بھولے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی قبر نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی قیامت نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں، جو یہ کہتے ہیں غلط ہے، بلکہ اذا دکت الارض دکن دکا، جب اللہ تبارک و تعالی زمین کو، اللہ پاک زمین کو ہلا کے ریزہ ریزہ کر دیں گے، اور دکت الارض جب کوٹ ڈالی جائے گی زمین، اور دکن دکا ریزہ ریزہ، جیسے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو بھونچال آئے گا اور ہلا ڈالی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن ہم زمین کو تبدیل کر دیں گے یہ زمین نہیں رہے گی۔ اور کہیں اللہ نے فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت، اللہ نے فرمایا جب یہ چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، جب آسمان پھٹ جائیں گے، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب وہ نفخے کا وقت آئے گا تو یہ پورا نظام عالم جو ہے یہ درہم برہم ہو جائے، آسمان بھی ختم، چاند تارے بھی ختم، یہ زمینیں جو ہیں ان کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زمین کو بدل ڈالیں گے۔ میدان حشر جو ہے وہ ایک ایسی زمین پہ ہوگا جس پر کسی نے گناہ نہیں کیا، وہ بالکل پاک زمین ہوگی جس پر ہمارا میدان حشر ہونا ہے، اور جس پہ کھڑے ہو کر ہم سب نے حساب کتاب دینا ہے۔ اسی طرح پہاڑ جو ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے حبا منصورہ کل اہن المنفوش، کہ جیسے روئی
یا اون کو مارا جائے اور وہ ریزہ ریزہ ہو کے دانا دانا ہو کے اڑ جاتی ہے، ایسے پہاڑ بھی اڑ جائیں گے اور دنیا پوری جو ہے بدل جائے گی۔ فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَانصَفَّا، بس یہاں تھوڑا سا اختصار کر دیا گیا، یعنی اب قیامت گویا کہ قائم ہو گئی۔ جب قیامت ہو گئی، میدان حشر ہو گیا، تو آئے گا رب تیرا، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، اور اللہ کے فرشتے، اور اللہ کے فرشتے ایسے ہوں گے جیسے صف در صف صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نزول اجلال فرمائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ اسماء و صفات کے مسئلے کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ رحمت فرمائے افراد اور تفرید کا شکار ہوئے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ صراط مستقیم سے بیچارے ہٹ گئے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو ایسی اغلاط اور غلط فہمیاں پیدا ہوئی کہ وہ صحیح بات تک نہ پہنچ سکے۔ بہرحال اس کا آسان حل جو ہے ہمیشہ یاد رکھے، کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حالانکہ ان کے دماغ میں بھی مسئلہ یہ تھا کہ توحید ثابت کر رہے تھے، لیکن توحید میں اتنے آگے بڑھے کہ صفات کا انکار کر بیٹھے۔ کہنے لگے جی اللہ کی صفات ہم کیسے مان لیں کہ اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، اور بندہ بھی سنتا ہے اور بندہ بھی دیکھتا ہے، تو لہذا یہ تو نعوذ باللہ شرک بن رہا ہے۔ لہذا ان نے خدا کی صفتوں کا ہی انکار کر دیا، اور جہاں جہاں کوئی خدا کی صفت کا ذکر آیا تو اپنی طرف سے کچھ معنی کر ڈالے۔ اور بعض لوگوں نے صفات کا اثبات کیا، انہوں نے کہا اللہ کی صفتیں برحق ہیں، لیکن انہوں نے ان کے اندر تعویلیں کی، یعنی تعویل کر دی، اور تعویل بھی ایسی کر ڈالی، اور اپنی طرف سے تو وہ یہ خیال کرتے رہے کہ ہم کوئی لفظ ایسا نہ کہہ بیٹھیں جو خدا کی شان کے خلاف ہو، لہذا انہوں نے ان میں تعویلات کی۔ کیا مانا جہاں آتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ، تیرا رب آئے گا، انہوں نے کہا جی اب اگر ہم کہیں کہ رب آئے گا تو پھر رب کے لیے آنا، رب کے لیے اترنا، رب کے لیے میدان حشر میں تشریف لے آنا، یہ تو پھر ہمیں ساری باتیں ماننی پڑیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ تیرا رب آئے گا، انہوں نے کہا بلکہ تیرے رب کا جب حکم ہوگا، جب تیرے رب کا آرڈر آئے گا یا امر آئے گا۔ انہوں نے ایک تعویل کر دی، اپنی طرف سے وہ بیچارے اس محنت میں رہے کہ کہیں خدا کی شان کے اندر کوئی ہم کو تعین نہ کر بیٹھے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بہت سارا یہ مسئلہ جو ہے، اور ویسے بھی یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے حق کو ہدایت پہ رکھے، اپنی رحمت سے صراط مستقیم پہ رکھیں، اور ہمیں بھٹکنے سے اپنی رحمت سے بچا لیں، ورنہ ہم تو عاجز اور ضعیف بندے ہیں، ضعیف الخلقت ہیں، ضعیف العقل ہیں، ضعیف القوا ہیں، ضعیف الادراک ہیں، اور قلیل العلم ہیں۔ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی بات صحیح پہ پہنچ سکیں، الا کہ اللہ پاک ہمیں خود توفیق عطا فرمائیں۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ آپ نے ضرور سنا ہوگا نا جی کہ خدا جو ہے وہ لا مکان ہے، یہ عام مشہور بات ہوتی ہے کہ خدا کی ذات جو ہے جی وہ تو لا مکان ہے۔ تو وہ اپنے میں ازل میں وہ یہ کہتے کیوں ہیں، پر کبھی آپ نے غور کیا یا نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں جب ہم کہیں گے کہ خدا کے لیے مکان ہے تو پھر تو خدا کے لیے یعنی گھر ماننا پڑے گا، اور گھر کی ضرورت ماننی پڑے گی، اور پھر اللہ کا جسد ماننا پڑے گا، اور پھر اللہ کے لیے گھر کے لوازمات ماننے پڑیں گے، اور پھر گھر کے بغیر اس کا مطلب ہے خدا نہیں رہ سکتا، تو خدا گھر کا محتاج ہو گیا۔ اسے وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، خدا جو ہے لا مکان ہے، لا مکان، خدا کا کوئی مکان نہیں، مکان سے پاک ہے، خدا آنے سے پاک ہے، خدا اترنے سے پاک ہے۔ وہ اپنی طرف سے یعنی اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، یعنی ان کی نیت کوئی خراب نہیں تھی بیچاروں کی، ان کی نیت یہ تھی کہ ہم اللہ کی عظمت اور بڑائی کریں، لیکن راستے سے ہٹ گئے، لیکن بیچارے ایسی تعویلات میں الجھے کہ راستے سے ہٹ گئے۔ اچھا، اسی طرح سے کچھ لوگ اور آئے، انہوں نے جناب یہ کیا، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ پاک آتے بھی ہیں، اللہ پاک اترتے بھی ہیں، اور اللہ پاک سنتے بھی ہیں، اللہ پاک دیکھتے بھی ہیں، اور خداوند قدوس جو ہے کبھی کبھی جب اس کا بندہ اس کا بڑا پیارا بن جاتا ہے تو خدا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ یہ ترقی کر گئے،
وہ یہ ترقی کی اور نعوذ باللہ صراط مستقیم سے ہٹ کے گمراہیوں کے غار میں جا پڑے. یہ حلولیہ لوگ ہوتے ہیں. یا جیسے ہمارے ہاں آپ نے کبھی کبھی سنا ہوگا کہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کہ میرا حضرت جہاں بھی کہ آپ نے ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. تو اس کا معنی وہ یہ لیتی ہیں کہ ہر چیز میں خدا ہے. یا جیسے کسی پنجابی کے شاعر نے بھی کہا کہ ہر جا یار دا جلوہ عاشق جان یقین. تو ایک تو ہے جلوہ قدرت، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ کی ذات کو مان لیں، اور سب سے پہلے یہ عقیدہ جو ہے اللہ معاف کرے یہ برا عقیدہ سب سے پہلے یہ روافض نے اور شیعہ نے ایجاد کیا. سب سے پہلے انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ اللہ پاک حضرت علی کے اندر حلول کر گئے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ پاک دعا کریں اللہ اگر وہ زندہ لوگ ہیں ان کو ہدایت دے، ان کو بھی صحیح راستہ نصیب کرے. اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جماعت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر پیدا ہو گئی، یعنی یہ بعد میں نہیں پیدا ہوئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگ پیدا ہو چکے تھے. کیونکہ یہ فتنہ جو شروع کیا گیا ہے یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے شروع ہوا ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تو یہ پورا زور پکڑ چکا تھا. یہ فتنہ پوری طاقت کے ساتھ یہ فتنہ جو ہے ظہور پذیر ہو چکا تھا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے ان کو اطلاع ملی کہ یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی خود خدا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے فرمایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ بندے کو خدا بنا دے. انہوں نے کہا حضرت وہ تو باقاعدہ یہ پرچار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے نعوذ باللہ یہ پہلے تو علی تھے لیکن اللہ میاں ان کے اندر حلول کر گئے، اب یہ خود خدا ہے. دیکھنے میں تو علی ہے لیکن اندر خدا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آپ حیران ہو رہے ہوں گے لیکن کیا آپ کے ملک میں نہیں نعرے لگاتے یا علی مشکل کشا؟ نہیں لگاتے؟ آپ نے کبھی نہیں سنے یا علی مشکل کشا، حاجت روا؟ اور اسی طریقے تو اب مشکل کشا تو خدا ہوتا ہے نا. تو جب حضرت علی کو اور ندا ہوتی ہے خدا کے لیے یا اللہ، تو جب اسی حرف ندا سے حضرت علی کو پکارا جائے اور پھر ان کی صفت بھی مشکل کشا رکھی جائے تو مانا کیا ہوا؟ یہی کہ تم خدا ہو، تم مشکل کشا ہو، تم ہمارے حاجت روا ہو. اور ان کو جب بھی کوئی نعرہ ہوگا، لڑائی ہوگی، مقابلہ ہوگا تو نعرہ اللہ کا نہیں لگائیں، کہیں گے یا علی. ٹھیک ہے کہ تو بہرحال مشکل میں جب کوئی نعرہ لگاتا ہے تو اس کا کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ بھئی میری یہ پکار اور میری ندا حضرت علی سن رہے ہیں اور وہ میرے اندر کرنٹ اور طاقت پیدا کریں گے کہ میں جیت جاؤں گا اور میں دشمن کو شکست دے دوں گا. تو یہ صفت خدا کی تھی نہ کہ علی کی تھی. اس لیے یہ وہی لوگ ہیں، صرف ترتیب کا اور اظہار کا فرق ہے. وہ سیدھے لوگ تھے کچھ، اور آج کل ذرا کچھ ٹیڑھا پن زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے ذرا تعویلات زیادہ ہوتی ہیں. وہ کھل کے کہتے تھے کہ حضرت علی آپ ہی خدا ہیں اور آپ ہی حاجت روا ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی جماعت کو بلایا اور ان کے سردار کو بلایا اور کہا کہ مجھے یہ باتیں پہنچی ہیں، تم میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ہمارا عقیدہ ہے آپ خدا ہیں. حضرت علی کو خود کہا سامنے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں. انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ آپ خدا ہیں. انہوں نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. انہوں نے کہا خدا کے بندوں کچھ شرم کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کھانے کا محتاج، میں پینے کا محتاج، میں بیوی کا محتاج، میں بچے کا محتاج، میں غسل کا محتاج، میں روزانہ حمام جانے کا محتاج، بول و براز کے تقاضے، میں کیسے خدا بن سکتا ہوں؟ وہ بھی خدا ہوتا ہے جو حمام میں بیٹھا ہوا ہو. عجیب بات ہے، کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ بھی خدا ہوتا ہے جو کھانے کے لیے بھوک لگے تو مزدوری کر رہا ہو. نے کہا جی بہرحال یہ تو ظاہری باتیں ہیں، آپ نے ویس بندے کا پہنا ہوا ہے، آپ کا ظاہر جو ہے وہ تو ہے بشر لیکن اندر آپ خدا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو بھی ان کو قید کر دو. حضرت علی نے حکم دیا کہ ان کو 3 دن کے لیے جیل میں بھیج دو اور
ان کو 3 دن تک کوئی کھانا وانا بھی نہ دو، بس صرف پانی شانی پہ ان کا گزارا کرواؤ تاکہ ان کا ذرا مزاج ٹھیک ہو جائے، دماغ ٹھیک ہو جائے، تو شاید یہ توبہ کر لیں۔ آخر انسان ہیں، انسانوں کو بلا وجہ سزا دینا جو ہے وہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ 3 دن کے لیے آپ نے جیل بھیج دیا، تو 3 دن کے بعد آپ نے پھر ان کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی ہاں اب بدلاؤ، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا عقیدہ وہی ہے، پکا ہے کہ آپ خدا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عقل سے کام لو، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ تم ایک بندے کو خدا بنا رہے ہو تو تم مرتد ہو گئے، اسلام سے نکل گئے، اور مرتد کی سزا میرے مدنی پاک نے فرمائی ہے قتل، کہ جو آدمی اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کیا جائے گا۔ دین کے لیے ہم کسی کو جبر نہیں کریں گے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن قبول کر کے اگر دین سے ارتداد کرے پھر تو اسے سزا دی جائے گی۔ لیکن جی ایک آدمی آپ کے ملک میں نہیں رہتا، آپ کے ملک میں نہیں آتا، اس نے آپ کے ملک کے قوانین کو قبول نہیں کیا ہے تو آپ اس کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جب وہ آپ کے ملک میں آ جائے، آپ کے قوانین کو قبول کر لے، حلف اٹھا لے، وفاداری کی قسمیں کھا لے، اب اگر وہ بغاوت کرے تو اس کی سزا تو پھر قتل ہے، اور یہی اسلام کا قاعدہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں قتل کی سزا دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی جو مرضی آئے آپ سزا دے دیں، آپ ہیں خدا۔ تو کیسے پکے تھے عقیدے کے تھے، کیسے پکے ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ بھی ان سب کو قتل کر دو، اور سزا قتل کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ ایک خندق بناؤ آگ کی، ان کو قتل کرو اور آگ میں ڈالو۔ ایسے لوگوں کو زندہ جلا دیتا ہے جن کا وجود نہیں رہنا چاہیے دنیا، کہ یہ ایک بندے کو خدا کہتے۔ تو اب جناب جب وہ سزا کے موت کا فیصلہ سن چکے اور حکم مل گیا، تو ان سے پھر کسی نے پوچھا کہ بھی اب تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارا عقیدہ پہلے تو کچھ ڈھل مل تھا، اب پکا ہو گیا ہے کہ حضرت علی خدا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پکا کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا عذاب جہنم جو آگ کا عذاب ہے وہ خدا دیتا ہے، تو حضرت علی نے بھی ہمارے لیے آگ کا عذاب تجویز کیا ہے، تو خدا تو ہوا نا۔ دیکھو کیسے عقیدہ پکا ہوا۔ اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہر مسلمان کو ہدایت دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جب تک راضی نہ ہو نا جی مسئلے سمجھ نہیں آتے۔ اچھا اب جناب انہوں نے حضرت علی کو خدا بنایا، اور ہماری جماعتیں دیکھیں ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظاہراً آپ بشر ہیں، لباس سے بشریت تو ہے، آپ کا اوڑھنا بچھونا جو ہے یہ ہم لوگوں کی آسانی کے لیے لباس بشر پہنا ہے، لیکن اندر میں تو نور ہے اور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اور خود ہے بس ایک پردہ ہے چھپایا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ ترقی کا، انہوں نے حضرت علی کو خدا کہا، انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ خدا، اور حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا کہ جب آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم آپ جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ ساتیں آسمان پہ پہنچے، پھر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، پھر رف آیا، پھر آپ آگے چلے، جبریل رک گئے، حضور نے فرمایا کہ بھئی آؤ، انہوں نے کہا جی میری حد ختم ہے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے گئے اور آگے گئے اور آگے گئے، اور آواز آتی تھی اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ، پھر حضور عرش پہ پہنچ گئے، پھر جب اوپر پہنچے اب حضرت جبریل جہاں رک کے کھڑے ہو گئے وہ تو کھڑے ہو گئے، آپ آگے جا نہیں سکتے تھے۔ اب حضرت جبریل نے جو سر اٹھا کے دیکھا تو انہوں نے کہا تو آپ خود ہیں۔ تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے، نیچے تو آپ نبی تھے، اوپر تو آپ خود خدا ہے۔ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں مجھے تو آج ہی مسئلہ سمجھ آیا۔ تو اوپر دیکھا تو عرش پر بھی آپ تھے، اور جب نیچے سے لے گیا تھا تو نیچے بھی آپ تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضور محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء آپ بشر نہیں ہیں، بلکہ جو حضور کو بشر کہے وہ کافر ہے۔ آپ بشر نہیں ہیں تو کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نور ہیں۔ اچھا سیدھی سی بات ہے، اب چاند والا نور تو کوئی بھی نہیں کہتا، چاند کا نور حضور کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سورج کا نور کیا مقابلہ؟ اچھا بھی نور کون سا نور؟ انہوں نے کہا جی نور جو ہے وہ اللہ کا نور،
اللہ کا نور. اچھا بھی اللہ کا نور کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی پہلے بھی آپ ہیں اور آخر میں بھی آپ ہیں. یہ تو صرف ہمیں دکھانے کے لیے ایک نبوت کا بھیس تھا, بشریت کا لباس تھا, ورنہ اندر میں تو آپ ہیں. اب انہوں نے یہ عقیدہ رکھ لیا. اچھا اس سے کچھ اور جماعت تھی ہماری, انہوں نے اور ترقی کی. انہوں نے کہا کہ نہیں, جتنا میرا مرشد جو ہے, اس نے کہا جی میں نے جو اپنے مرشد کے چہرے پہ ایک دفعہ غور کر کے دیکھا تو میرے مرشد میں مجھے تو یہی جلوہ نظر آیا کہ خود آپ ہے, اوپر بھی آپ ہے اور ادھر بھی آپ ہے. تو اس لیے اس نے کہا کہ ظاہر میں تو پیر ہے لیکن باطن میں خود اللہ. بلکہ باقاعدہ انہوں نے شعر لکھا ہے کہ چاچڑ وانگ مدینہ دس دے کوٹ مٹھن بیت اللہ, ظاہر وچ پیر فرید تے باطن وچ خود اللہ. اب اس کا خود آپ اندازہ فرما لیں. میں تو دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت. میرے پلے میں تو دعا کے سوا کچھ نہیں. میرے پلے میں تو صرف یہی ہے کہ میں ان کے لیے دعا کروں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ایسے غلط عقیدوں سے بچائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا یہ سارا جھگڑا کہاں سے چلا تھا؟ وہ اللہ کی صفات کے مسئلے میں, کہ اسی صفتوں میں جو الجھے اسی میں الجھتے گئے اور اپنے مطلب کی کہیں کوئی حدیث کا ٹکڑا نظر آ گیا تو اس کو لے لیا, کہیں قرآن کی آیت نظر آ گئی تو اس کو لے لی. جیسے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی پاک نے ہجرت کی رات میں جب ایک مٹھی مٹی بھر کے کافروں کی طرف پھینکی تھی تو اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میرا مدنی محمد مصطفیٰ وہ آپ نے نہیں پھینکا, وہ تو اللہ نے پھینکا. کہتے دیکھو جی بظاہر تو نبی تھا نا, لیکن اندر سے تو خدا خود کہہ رہا ہے کہ آپ نے نہیں پھینکا, اللہ نے پھینکا. پھینکا نبی نے تھا. وہ یہی تو ہم کہتے ہیں, اوپر سے نبی تھا اور اندر سے خدا تھا. وہ بیچارے جناب قرآن کا ترجمہ یوں سمجھ بیٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ بات کیا تھی؟ حالانکہ بات یہ تھی, سمجھیے, فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اللہ کے نبی کے گھر کے باہر کافروں نے گھیرا لگایا ہوا ہے کہ حضور نہ نکلیں, اگر نکلیں تو نعوذ باللہ ہم قاتلانہ حملہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لے جانے کے لیے تیار ہوئے, سیدنا علی کو اپنے بستر پہ سلا دیا اور آپ نے مٹی بھی مبارک ہاتھ سے اٹھائی اور مٹی ایسے لے لی اور اس پہ میرے آقا نے کچھ پڑھا. اب سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جس کے گھر کو گھیرا ڈال کے مشرکین کھڑے ہیں اور جس کی انتظار میں اور جس کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے ہیں, وہ کس کی ذات ہے؟ محمد. مسئلہ سمجھو, یعنی حضور کے گھر کے باہر خدا کو بھی گھیرا ڈال سکتے ہیں بندے. ہاں جی ڈال سکتے ہیں. تو مسئلہ تو یہی حل ہو گیا تھا نا, آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اچھا اللہ میاں کو بھی ضرورت ہے کہ پھر کہے کہ میرے بستر پہ علی سوئے؟ کوئی ضرورت تھی؟ مسئلہ تو موجود تھا. اب حضور نے پڑھا اور پھینکا, فرمایا شاہت الوجوہ, فرمایا اللہ کافروں کے منہ گندے کر دے, اللہ کافروں کے چہروں کو جلا ڈالے, ان کے چہروں کو رسوا کر دے, ذلیل کر دے کہ محمد مدنی کو قتل کرنا چاہتے ہیں. حضور پاک نے وہ مٹی پھینکی. جب مٹی پھینکی تو اللہ نے اپنے حکم سے حکم دیا فرشتوں کو کہ یہ ساری مٹی جو ہے ان کافروں کے, کافر تو ہر طرف کھڑے تھے, حضور نے مٹی ایک طرف پھینکی, سب کے آنکھوں میں ڈال دو. سب کے آنکھوں میں مٹی ڈالی گئی. اچھا مٹی پڑ جائے آنکھ میں تو آدمی تو چیختا ہے نا, آدمی دوڑتا ہے. وہ مٹی ایسی پڑی کہ ان کو نیند آ گئی اور میرے مدنی پاک باہر تشریف لے گئے, آرام سے خیریت سے تشریف لے گئے. تو اللہ نے فرمایا میرے مدنی کہیں اس کو آپ اپنی قوت نہ سمجھ بیٹھنا, اپنی طاقت نہ سمجھ بیٹھنا, یہ تو میری ذات ہے جس نے مٹی کو پہنچا دیا ہے, آپ تو نہیں پہنچا سکتے تھے. مطلب آیت کا یہ تھا, یہ نہیں تھا کہ تم نے نہیں پہنچائی میں نے پہنچائی لہذا آپ اور میں ایک ہیں. تو یہ تو پھر وہی عیسائیوں والا عقیدہ آ گیا کہ تین ہیں, تین میں پتہ نہیں خدا کون ہے. یہ بھی تو عیسائیوں کا عقیدہ آ جاتا ہے کہ بھی عیسیٰ ہے اور بی بی مریم ہے اور ایک اللہ میاں ہے. وہ کہتی ان تین میں کوئی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آئی ثالث و ثلاثۃ, ان تین میں سے کوئی ایک جو ہے وہ خدا ہے. کبھی کہتے ہیں نہیں خدا ہے
بی بی مریم البتہ اللہ میاں کی بیوی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ میاں کا بیٹا ہے۔ کبھی بیٹا بنا دیا، کبھی بیوی بنا دیا، کبھی خود خدا بنا دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ ساری ٹھوکریں کہاں سے لگی ہیں لوگوں کو، جب اسماء و صفات کے ترجمے میں انہوں نے اپنے عقل سے کام لیا ہے، اپنے دماغوں سے کام لیا ہے، اپنی طرف سے وہ عزت و عظمت کرنے لگے، لیکن بجائے عظمت کے گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں، مثلاً ایک آدمی اگر اپنی بیوی سے محبت کرے، اللہ ہر کسی کو نصیب کرے، میاں بیوی کی محبت تو بڑی شریعت میں اہم چیز ہے، خدا کرے ہر کسی کا گھر آباد ہو، لیکن اب اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو محبت میں کہا جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے اور آپ مجھے بڑی محبوب ہیں، آپ میری محبوبہ ہیں، آپ میری انتہائی میری زندگی ہے، میری جان ہے، اور آپ تو میری ماں کے برابر ہیں، اگر یہ کہہ دے کیا خیال ہے آپ کا؟ بیوی حرام ہو جائے گی ہمیشہ؟ صرف غلط کیا، وہ تو حرام ہو گئی، اس کو ماں سے تشبیہ دے ڈالی۔ تو اسی لیے حالانکہ وہ بیچارہ کر تو اظہار محبت رہا تھا، اس کا مقصد غریب کا یہ تھا کہ بیوی کو تسلی کرائے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اور وہ بھی کہے کہ میں آپ کی بڑی فرمانبردار ہوں، میں تو آپ کو گویا کہ اپنا باپ سمجھتی ہوں، تو بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح یاد رکھو اللہ کے رسول، اللہ کے اولیاء سب برحق ہیں، لیکن ان کی شان میں جب ہم اپنی طرف سے محبت میں آگے کوئی غلطی کریں گے تو گمراہی میں پڑ جائیں، ورنہ ہم اس وقت راستے پہ رہیں گے جب اللہ کی توحید، رسالت، انبیاء کی نبوت، صحابہ کی صحابیت، اولیاء کی ولایت، اولیاء کی کرامت، سب کو اپنے اپنے مرتبے پہ جگہ دیں۔ جیسے آدمی بیٹی کو بیٹی کا مرتبہ دے، بہن کو بہن کا مرتبہ دے، بیوی کو بیوی کا مرتبہ دے، ماں کو ماں کا مرتبہ دے، بھائی کو بھائی کا مرتبہ دے۔ اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر یہ فرق نہیں کرو گے تو پھر آدمی زندیق بن جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا اور اسلام کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اللہ کے اولیاء برحق، ان کے کرامات برحق، ان کے شان برحق، ان کی عظمتیں برحق، ان کا اللہ کے ہاں مرتبہ برحق، لیکن سارے اولیاء ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے صحابی ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور سارے نبی میرے مدنی محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ساری کائنات میرے اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ کائنات مخلوق ہے وہ خالق ہے، کائنات مملوک ہے وہ مالک ہے، کائنات ساجد ہے وہ مسجود ہے، کائنات عابد ہے وہ معبود ہے، کائنات مرزوق ہے وہ رازق ہے، وہ دینے والا ہے یہ لینے والے ہیں، وہ عطا فرمانے والا ہے یہ سائل ہے، کبھی سائل اور دینے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے جب تک عقیدہ صاف نہیں ہوگا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اب جب یہ بات سمجھائی جاتی ہے، خدا رحمت کرے، پھر کوئی کہے گا دیکھو جی اولیاء کے منکر ہیں، وہ خدا کے بندے اولیاء کا منکر تو کافر ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے اولیاء، اللہ کے نبی کے صحابہ، اہل بیت رسول اللہ اور انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم، اور سب سے اعلیٰ مرتبہ کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ لیکن جب میرا نبی خدا کے مقابلے پہ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک واقف تحت بابک متذلل بین یدیک نرجو رحمتک ونخشی عذابک۔ جب میرا مدنی خدا کے سامنے کہتا ہے میرا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میرا اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، میرا اللہ میں تو تیرے آگے کھڑا ہوں، میرا اللہ میں تو تیرے دروازے کو پکڑ کے تجھ سے مانگنے کے لیے کھڑا ہوں، میرا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، میرا اللہ میں تیرے عذاب سے ڈرنے والا ہوں، میرا اللہ اپنی رحمتیں عطا فرما۔ تو جب انبیاء خدا کے سامنے آئیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہم تیرے بندے ہیں؟ جب فرشتوں کی بڑی شان ہے، لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئیں گے تو کیا ہوں؟ وعباد الرحمن، اللہ کے بندے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو بات کو سمجھیں۔ تو اب اسماء اور صفات کا جو معاملہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق بخشے، ورنہ میں تو ایک عاجز طالب العلم ہوں، میری کیا حیثیت ہے، کیا مجال ہے۔ بہرحال اگر اللہ توفیق دے دے تو اللہ کبھی چاہے
تو کسی چھوٹی سی چڑیا سے بھی کام لے لے، اللہ چاہے تو کسی ممولے سے کام لے لے اور شہباز سے نہ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کسی ضعیف سے کام لے لیں اور کبھی سے نہ لے۔ تو اس لیے بہرحال میں آپ کو ایک مختصر مسئلہ سمجھا دوں، انشاءاللہ اگر آپ نے دماغ میں بٹھا لیا تو اللہ کرے گا، اللہ کی رحمت سے گمراہی سے محفوظ رہیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے تمام اسماء و صفات جو ہیں وہ برحق ہیں۔ ایک موٹی بات یاد رکھ لیں، ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھ لیں، کبھی ٹھوکر نہیں لگے، جو ہے وہ برحق ہے۔ اللہ کی ذات بے مثل اور اللہ کی ذات کا کوئی مثل ہو سکتا ہے؟ اس کی کوئی تشبیہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، یعنی وہ بے مثل اور بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، وہ مثل سے بھی پاک ہے۔ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ نے فرمایا نہیں کوئی مثل اس کی، اور مفسرین حدیثوں میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے، اور علماء کے اقوال کہ لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا شبیہ لہ ولا نظیر لہ، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، تو اس کی ذات بھی بے مثال ہے۔ اچھا، اب اسی ایک لفظ کو دماغ میں رکھ لو، اس کی جو صفتیں ہیں، جیسے ذات بے مثل ہے ویسے صفات بھی بے مثال، جیسے ذات کی کوئی مثال نہیں ہے اسی طرح اس کے صفات کی بھی کوئی مثل نہیں ہے۔ کیا مانا کہ اب دیکھیں، بندہ بھی سنتا ہے اور خدا بھی سمیع، وہ بھی ہے، اس کی ذات ہے سننے والا اور بندہ بھی سنتا ہے۔ خدا کی ذات ہے دیکھنے والا اور بندہ بھی دیکھتا ہے، لیکن اب دونوں کو جب ہم سامنے لائیں گے تو کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ بندہ سنتا ہے کتنا، تھوڑا سا فاصلے کے بعد اگر اور بندہ دور چلا جائے تو آواز، ابھی دیکھا نہیں بھائی بیچارے کہتے تھے کہ کوئی سپیکر کا انتظام کریں، آواز ہمیں نہیں پہنچتی، تو اگر تھوڑا ہم دور ہو جائیں تو ہمارا سننا ختم ہو گیا۔ بندہ دیکھتا ہے لیکن اندھا ہو جائے ختم ہو گیا، اندھیرا ہو جائے ختم ہو گیا، سامنے دیوار آ جائے ختم ہو گیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دو ختم ہو گیا۔ تو ہمارا دیکھنا سننا ایک محدود ہے، ایک حد ہے، ایک وقت ہے۔ اچھا، بوڑھے ہو گئے، کان جواب دے گئے، بوڑھے ہو گئے، اب جناب بیٹھے ہوئے این کے لگا کے کبھی آدھا نمبر، کبھی 1 نمبر، کبھی 2 نمبر، کبھی 2.5 نمبر بڑھتے ہی جا رہے ہیں، نمبر آگے چلے جا رہے ہیں کہ اب نظر کمزور ہوتی جا رہی۔ تو ہمارا دیکھنا ایک محدود حد میں ہے، اس کے باہر نہیں جا سکتا۔ ہمارا سننا ایک حد تک ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ ہماری طاقت کی ایک حد ہے، اس کے حد کے بعد وہ بیکار ہے۔ اس کا سننا ایسا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے کہ ایک بڑھیا عورت ہے، حضور کی خدمت میں آ گئی، اس نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں حضور کا نام لوں تو درود شریف تو پڑھ لیا کریں، کم از کم میں بھی روز کہتا ہوں اور آپ بھی روز سنتے، لیکن عمل نہیں ہوتا۔ خدا جانے ہماری زبان میں اثر نہیں رہا، یا آپ لوگوں نے صرف سننے کی عادت بنا لی ہے اور قسم کھا لی ہے کہ ماننا ہم نے ہے نہیں، ادھر سے سنیں گے اور ادھر سے نکال دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورنہ اللہ نے حکم دیا، میرے مدنی پاک نے حکم دیا، تمام علماء اولیاء نے حکم دیا، آج بھی ہر عقل والا بندہ کہتا ہے بھی جب حضور کا نام آئے تو اس پہ درود بھیجو، اور روز اگر مولوی کو کہنا پڑے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب حضور کا نام آئے تو ہم خود بخود درود پڑھیں۔ یہ تو نہیں کہ ہمیں کہنا پڑے کہ جناب مہربانی کرو حضور پہ درود پڑھو گے، یا مہربانی کرو اور یاد دلانا پڑے۔ تو بہرحال درود شریف جو ہے وہ جب بھی نام آئے، جتنے دفعہ آئے، لاکھ دفعہ آئے، لاکھ دفعہ پڑھیں، اور جتنا درود ہم زیادہ پڑھیں گے اتنی قیامت میں ہمیں حضور پاک سے تعلق نصیب ہوگا، جتنا درود کم ہوگا اتنی تعلق کم ہوگا، جتنی درود ہم زیادہ پڑھیں گے اتنی حضور کا قرب نصیب ہوگا، حضور کی زیارت نصیب ہوگی، حضور کا تعلق نصیب ہوگا۔ تو ایک امتی خالی دامن لے کر تو نہ جائے کہ اس کے پلے میں کوئی درودی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی، اور پورا درود شریف نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی کم از کم کچھ نہ کچھ تو حق آدمی ادا کرے. ہم حق ادا تو کر نہیں سکتے، لیکن جو حکم ہے اس کی تعمیل ہونی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑھیا آئی اور اس نے کہا حضور میرا ایک مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ میرے خاوند نے آج غصے میں آ کر مجھے کہہ دیا ہے کہ تم میری ماں ہو. اور حضور میں بوڑھی ہو گئی، میں جوان تھی، اس کی بیوی بنی، اس کے 6 بچے ہیں میرے پیٹ سے. اب میرے مدنی جب میں بوڑھی ہو گئی، جب میں کسی قابل نہیں رہی، اب مجھے ماں کہہ کے حرام کر دیا، میں کہاں جاؤں؟ اب اس بڑھاپے میں مجھے اور کوئی تھوڑا بیوی بنا لے گا؟ تو اس نے تو میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے اور آپ میرا فیصلہ فرمائیں. اصل وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے یہ قانون تھا کہ اگر کوئی آدمی بیوی کو ماں کہہ دے تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی اور پھر حلال ہونے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا. یعنی پہلے زمانے میں قاعدہ یہ تھا جاہلیت میں کہ بس وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. تو وہ عورت اسی لیے روتی ہوئی آئی کہ میں تو اپنے خاوند پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، تو اب میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ بی بی تیرے مسئلے میں اللہ نے قرآن میں کچھ اتارا نہیں ہے، اور جب تک اللہ کوئی فیصلہ نہ فرمائے، قرآن نہ اتارے، تو میں فیصلہ کیسے کروں؟ اب بوڑھی بیچاری ایک تو صدمہ رسیدہ تھی، پریشان حال تھی، گھر سے بیچاری خامن سے محروم ہو کے آئی ہوئی تھی، اور آگے حضور نے بھی فرما دیا کہ ما انزل اللہ فی کے تیرے مسئلے میں کوئی آیت قرآن میں نہیں اتری. تو اس نے کہا حضور قرآن میں ہر مسئلہ موجود ہے، صرف میرا مسئلہ نہیں ہے. وہ بیچاری پریشان تھی نا آخر، اور آگے بھی تو حضور سراپا رحمت تھے، آگے بھی تو ناز برداشت کرنے والی ذات تھی نا جی. تو اس نے کہا حضور یعنی ہر مسئلہ قرآن میں موجود ہے، میرا مسئلہ کیوں نہیں؟ میرا مسئلہ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی جب قرآن میں نہیں تو میں کیسے بتلاؤں؟ کیونکہ یاد رکھیں خود اللہ کا نبی کوئی فیصلہ، کوئی حکم، کوئی شریعت کی بات نہیں فرماتے جب تک اللہ وحی نہیں فرما. ہمیشہ یاد رکھا کریں. تو اب جناب بی بی صاحبہ تو بڑی اب بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ بی بی لڑ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگی اچھا حضور آپ میرا فیصلہ نہیں کرتے، میں ابھی جا رہی ہوں اور میں اپنے اللہ کے آگے جا کے شکایت کرتی کہ آپ بھی میری نہیں سنتے، میں کہاں جاؤں؟ اللہ نے قرآن قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ نے فرمایا میرا مدنی تحقیق ہم نے سن لی ہے بات. قد سمع اللہ تحقیق اللہ نے سن لیا. کیا سن لیا؟ التی تجادلک فی زوجہا، اس بڑھیا کی بات جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی. وتشتکی الی اللہ، اور میری دربار میں شکایت کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے تم دونوں کا آپس میں جو مکالمہ ہے وہ سن لیا. اللہ نے سن لیا. بی بی عائشہ نے جب قرآن سنا تو کہنے لگی سبحان الذی، کہنے لگی واہ ہمارا مولا تیری پاک ذات ہے کہ میں اسی حجرے میں موجود ہوں، میں نے کوئی بات سنی اور کوئی نہیں سنی اور تو نے عرشوں میں سن لی. اور میں شان. اب دیکھو اب اس سننے کا کوئی مقابلہ ہے؟ اس سننے کا کوئی مقابلہ ہے کہ ساتھ والے حجرے والے قریب والے مکان والے دوسرے مکان والے نہیں سن سکے، لیکن اللہ نے عرشوں پہ سن لیا. اللہ نے فرمایا بلاؤ بڑھیا کو، تمہارا فیصلہ آ گیا. اللہ نے عرش سے قرآن نازل کر دیا. بڑھیا آ گئی. آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ تم خاوند کو بھیجو، جلدی کرو، خاوند کو پکڑو، اللہ نے رستہ تمہارے لیے مسئلہ نکال دیا. خاوند آ گیا. حضور نے فرمایا اچھا کوئی ایک غلام خرید کر کے آزاد کر دو تو تمہاری بیوی پھر تمہارے اوپر حلال ہو جائے گی، کفارہ ہو جائے گی. انہوں نے کہا حضور یہی گردن ہے، اس کے علاوہ تو کچھ. انہوں نے کہا حضور میری اپنی گردن تو ہے، کسی دوسرے کی خریدنے کی تو میں طاقت نہیں رکھتا، کہاں سے رکھ. حضور نے فرمایا اچھا 2 مہینے روزے رکھ لو. انہوں نے کہا حضور وہ بھی نہیں رکھ سکتے، بوڑھا آدمی ہوں، مجھے تو روٹی نہ ملے تو میں پاگل ہو جاتا ہوں. انہوں نے کہا حضور مجھے دن کو اگر کھانا نہ ملے میں 3 دفعہ کھاتا ہوں دن میں، حضور اگر نہ ملے میں تو بالکل چڑچڑا ہو جاتا ہوں اور لڑائی کرتا ہوں اور میرا تو برداشت جواب. اور 2 مہینے روزے.
یہ تو میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اس نے کہا حضور مسکینوں کا کھانا ہوتا تو پھر کیا تھا، اپنے گھر میں بھی اتنا ہے جو اپنے لیے پورا نہیں ہوتا، تو کہاں سے میں کھلا دوں؟ حضور پاک نے فرمایا اچھا پھر صبر کرو، اب آئے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے، پھر 60 مسکینوں کو کھلا دینا، حضور کے گھر میں بھی دے کہ حضور اٹھا کے عطا فرما دے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب اللہ کے سننے کا کوئی مقابلہ، تو اس کا سننا بھی بے مثال، اس کا دیکھنا بھی بے مثال، جیسے اس کی ذات بے مثال اس کی صفات بھی بے مثال۔ اب سمجھ لو، اللہ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ تہجد کے وقت میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، آسمان یعنی عرش سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہے، ایمان یہ ہو کہ اللہ تشریف لاتے ہیں کیسے، جو اس کی شان کو زیبا، جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ اب کوئی کہے جی جیسے میں چلتا ہوں یا وہ اب آگے مشرک بن جائے گا، کیونکہ اللہ کی صفات کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، یا کسی بندے سے ملا رہا ہے، یا کسی کہ آنا اس کا برحق ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ میدان حشر میں تشریف لائیں گے، بس ہمارا ایمان ہے۔ اب اگر آگے بات کریں جی کیسے لائیں گے، کیونکہ ہم نے تو پہلے فیصلہ کر دیا کہ اس کی ذات بھی بے مثل، اس کا آنا بھی بے مثل، اس کی بھی کوئی تشبیہ نہیں، اس کی بھی کوئی تمثیل نہیں، تو ہمارا اللہ کی اسماء پر بھی ایمان، اللہ کے صفات پر بھی ایمان۔ اور یاد رکھو صفتیں بھی وہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں خود کیا ہے، یعنی جو اپنی صفتیں اللہ نے قرآن میں خود بیان کی ہیں، جیسے سمع کی صفت بیان کی، بصر کی صفت بیان کی، اللہ نے اپنے ہاتھ کی صفت بیان کی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساق مبارک کی صفت بیان کی۔ آمنا کہ جمیع صفات جو ہیں ما اثبتہ اللہ فی کتابہ وما اثبتہ علی لسان رسولہ، جو اللہ نے قرآن میں یا جو میرے مدنی پاک کی زبان پہ اللہ کی صفات آئی ہیں وہ برحق ہیں، بغیر تکییف کے، بغیر تمثیل کے، اور بغیر کسی تشبیہ کے۔ نہ ہم اس کی تشبیہ بیان کریں گے، نہ ہم اس کی کوئی مثال دیں گے۔ اس لیے جب یہ عقیدہ ہو جائے گا تو اب سارے جھگڑے ختم ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی آتے ہیں جیسے اس کی شان ہے، اللہ نزول اجلال فرماتے ہیں جیسے اس کی شان ہے، اللہ پاک کا ہاتھ ہے، آمنا و صدقنا، وہ کیسا ہے جی بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ تو آپ انشاءاللہ تمام جھگڑوں سے بچ جائیں گے، اور اللہ پاک کی رحمت سے غلط عقیدوں سے بچ جائیں گے کہ اللہ بندے میں حلول فرماتے ہیں۔ یہ حلولیہ کا عقیدہ تو بالکل وہی عقیدہ ہے جو موجودہ دور میں ہندو کا عقیدہ ہے، ہندو کا بھی عقیدہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہم تو چونکہ مولوی لوگ ہیں نا، پوری دنیا میں جانا ہوتا ہے، تو ورنہ آپ کسی مسلمانوں سے پوچھ لیں جنہوں نے دیکھے ہوں، ان کا بھی یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ جو کوا بول رہا ہے میرے باپ کی روح اس کے اندر ہے، یا یہ فلاں جانور جو آیا اس کے اندر میرے چاچے کی روح آ گئی، اس کے اندر میری دادی کی روح آ گئی۔ یہ وہ بھی حلول کے قائل ہیں۔ اصل میں یہ ہندوؤں کا عقیدہ، کافروں کا عقیدہ ہے، اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جس طرح ہم مسلمانوں نے تمام دنیا کی بری عادتیں اپنی طرف لے لی اور اپنی اچھی عادتیں جو ہیں ہم نے دشمنوں کو دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب دیکھیں نا جی، سچ بولنا مومن کی صفت تھی، سچ بولنا جو ہے مومن کی صفت تھی، صاف تجارت کرنا جو ہے مومن کی صفت تھی، صحیح تولنا جو ہے مومن کی صفت تھی، امانت دیانت جو ہے مومن کی صفت تھی، نظافت اور صفائی جو ہے مومن کی صفت تھی۔ یہ سب کافر لے گئے، ان سے ہم نے شراب لیا، خنزیر لیا، بے حیائی لی، قریانی لی، فحاشی لی، بچیوں کا ڈانس کرانا لیا، سکولوں کے اندر بچیوں کو جناب کھڑا کر کے گیت گانا سکھلایا، کسی کو صلیب کے آگے چلنا پھرنا سکھلایا، اور کوئی ہندو کی رسمیں ہم نے شادی میں لی، کچھ رسمیں ہم نے موت میں لی۔ تو جو دنیا کی کافروں کی گندی رسمیں تھی وہ ہم نے اپنا لی، اور جو ہماری اچھی باتیں تھیں وہ دشمنوں نے اپنا لی، اور وہ آج ترقی کے آسمان پہ پہنچ گئے اور ہم کار ذلت پہ گر گئے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، یعنی مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کسی مسلمان سے آپ تجارت کریں
آپ کانپ جائیں گے. آپ جناب 1400 دفعہ گارنٹی لیں گے, ضامن لیں گے, اعتماد لیں گے, تحقیق کریں گے, پھر بھی دھوکہ ہوگا. اور کسی کافر سے کریں, ایک آرڈر لکھے, مجال ہے اس میں کوئی دھوکہ ہو, مجال ہے اس میں کوئی فریب ہو, مجال ہے کوئی فراڈ ہو. یعنی جو صداقت و دیانت اور امانت اسلام کی صفت تھی, انہوں نے دیکھا کہ قوم اس کے بغیر چل نہیں سکتی, انہوں نے وہ ہماری اچھی صفتیں ساری لے لی اور اپنی خبیث صفتیں ساری ہمیں دے دی. اور آج جناب ہمارے بڑا آدمی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا سال گزرے سالگرہ مناتا ہو, وہ ہمارا بڑا آدمی ہوتا ہے. کہ جب اس کا بچہ 4 سال کا ہو جائے تو ایک بڑا کیک لے آئے اور باہر شمع لگائے, پھر ایک ایک شمع کو وہ پھونک مارے, اور اس کے بعد بچے تالیاں بجائیں, اور جناب ساری دنیا کا فیشن شو گھر میں. یہ بڑے آدمی کی دلیل ہے. حالانکہ کیا ہے, یعنی نقل کس کی کر رہا ہے؟ عیسائیوں کی. نقل کس کی کر رہا ہے؟ انگریزوں کی. ورنہ اس کا اسلام سے یا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اس کو کچھ مولویوں نے سوچا کہ یار یہ بڑے آدمی تو کیک سارے کھا جائیں گے, ہم کہاں جائیں؟ انہوں نے عرس نکال لیا, کسی نے کل خانی نکال لی, کسی نے 7 جمعراتیں نکال لی. انہوں نے کہا یہ جو کھا رہے ہیں ہم کدھر جائیں, ہمارے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے. انہوں نے بھی اپنے اقتصادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے بھی ایک فیصلہ کر لیا کہ جب آدمی مر جائے تیسرے دن کل ضروری ہے, اور 7 جمعراتیں جو ہیں ضروری ہیں, اور ہر جمعرات میں 7 کھانے ہونے چاہیے, 7 ڈشیں, 7 قسم کے کھانے ضروری ہیں, اور پھر 40واں ضروری ہے. اتنے میں محلے کا کوئی اور نہیں مرے گا تو مولوی کی گاڑی چلتی رہے گی. مسئلہ کوئی نہیں, سارا پیٹ کا مسئلہ. ورنہ اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. دعا کرو اللہ ہمیں دین پہ قائم رکھے, خیرات کرو اللہ سارا سال تمہیں نصیب کرے. اب جن لوگوں کو تم کہتے ہو نا یہ وہابی ہیں, یہ خیر خیرات کو نہیں مانتے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہاں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو فوت ہو گئے اور زندگی میں بھی خیرات کرتے تھے, اپنی جائیدادوں کے باقاعدہ حصے چھوڑ گئے کہ میری موت کے بعد بھی اتنا خیرات روزانہ ہوتی رہے. اتنا بعض لوگوں نے تو ایسا بھی کیا کہ 100 اونٹ روزانہ ذبح کیا جائے. 100 اونٹ کی قیمت سمجھتے ہو کتنی ہوگی؟ 100 اونٹ روزانہ ذبح. اچھا, بعض لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جتنے بڑے بڑے یہ مطبخ ہوتے ہیں, روٹیاں پکتی ہیں جہاں, وہاں محلے کے جتنے یتیم ہیں, بیوہ ہیں, غریب ہیں, ان کو کارڈ بنا کے دیے ہوئے ہیں کہ تم روزانہ اپنے گھر کی روٹی لیتے رہو, مہینے کے بعد پیمنٹ ہم کر دیں گے. اور جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے انشاءاللہ کہ رمضان شریف میں اور رمضان سے پہلے اور پھر حج تک اور محرم تک صبح و شام موٹریں, گاڑیاں, روٹی, کھانا, دودھ, لسیاں, سب خیراتیں ہو رہی ہیں. تو مسئلہ خیرات کا منکر کوئی نہیں, لیکن ہم جو ساتھ خود دم لگا دیتے ہیں اس کو بدعت بنا کے اپنے حلال کو ہم حرام کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو اور ہمیں سب کو ہدایت عطا فرما دے اور دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا. وجاء ربک والملک صفا صفا, اور ملائکہ کے صف میں ہوں گے. اس لیے حکم ہے کہ نماز میں تم اپنی صفیں ایسے بناؤ جیسے ملائکہ صفیں بناتے ہیں. صحابہ نے پوچھا حضور ملائکہ صفیں کیسے بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے پہلی صف پوری کرتے ہیں, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی. تو لہذا آپ بھی نمازوں میں ایسے کیا کریں کہ صف اول, پھر ثانی, پھر ثالث, پھر رابع, اور درمیان میں کوئی فرجہ نہ چھوڑا کرے. جیسے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. فرمایا کہ جس دن اللہ کا فرشتہ جبریل اور اللہ کے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے, صف بستہ کھڑے ہوں گے, لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. نہیں بول سکتے اللہ کے آگے جب تک اللہ اذن نہ دے, اجازت نہ دے, بولنے کا بھی حق نہیں. اور اجازت بھی کس کے حق میں ملے گی؟ جس نے سچ کہا ہوگا. سچ کہا ہوگا کا معنی یعنی کلمہ شہادت, جس کی اللہ کے توحید پہ موت آئے گی اس کے حق میں بولنے کی اجازت ملے گی. اور جس کی موت اللہ کی توحید پہ نہیں آئی اس کے حق میں نہ ملک بولیں گے, نہ اللہ کے نبی بولیں گے, نہ شفیع بولیں گے. تو فرمایا کہ جناب اللہ نزول اجلال فرمائیں گے, ملائکہ سب بستہ کھڑے ہوں گے, اور اس کے بعد وجیء یومئذ بجہنم, اور لایا جائے گا جہنم کو. دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو جہنم سے بچائے. اللہ پاک سے دعائیں کیا کریں آپ ہمارے لیے, ہم آپ کے لیے. اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کے جنت نصیب فرما دیں.
اور اللہ جہنم سے بچا دے۔ جی ہم لوگ دبئی سے آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، لیکن ہم جدہ اتر کر دوسری فلائٹ سے فوراً مدینہ شریف چلے جاتے ہیں، اور پھر مدینہ پاک سے جب آتے ہیں تو احرام باندھتے ہیں۔ ٹھیک بات ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب اپنے ملک سے آنے والا سیدھا مکہ آنے کی نیت نہ کرے تو پھر احرام کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی اگر آپ پاکستان سے آئے، دبئی سے آئے، آپ نے کہا میں جدہ ہی جا رہا ہوں، آگے میں نے جانا ہی نہیں، اگر کبھی کیا 2 دن بعد 4 دن بعد دیکھا جائے گا، پھر بھی احرام ضروری نہیں۔ یا اگر آپ نے کہا کہ میں جدہ ایئرپورٹ پہ اتر کے سیدھا مدینہ شریف جاؤں گا، پھر بھی احرام کی ضرورت نہیں۔ جب آپ مدینہ پاک سے آئیں گے تو پھر مدینہ پاک میقات ہے، آپ احرام باندھیں گے۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی آیا جدے کی نیت سے، اس نے کہا میں نے جدے میں جانا ہے، میرا ایک بھائی ہے، میں اس کو ملوں گا، یا میں مدینہ پاک جاؤں گا، لیکن جب جدے اترا فلائٹ ہی نہیں ملی، یا کوئی سبب ایسا بن گیا، اس نے کہا کہ مدینہ شریف تو جا نہیں سکتا، اب میں مکے جاتا ہوں، تو وہ جدے سے احرام باندھ لے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے بھی کوئی دم، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں، صحیح ہے، کوئی بات نہیں، بالکل کوئی منع نہیں۔ عمرے میں آپ پہلے ادھر آئیں، ادھر جائیں، کہیں جائیں، کوئی بات نہیں۔ حرم شریف کے اندر عورتیں جو ہیں، کیا وہ جنازے کی نماز یعنی میت کی نماز جو ہے جنازے کی پڑھیں؟ بھئی اگر عورت مر جائے تو ہم مرد اس کی نماز پڑھیں؟ ہاں جی، پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ پڑھیں، تو وہ ہماری کیوں نہ پڑھے؟ وجہ یعنی مرد تو پڑھے، عورت نہ پڑھے، وہ بالعکس ہو گیا۔ یہ بعض لوگوں نے ایک وہم بنایا ہوا ہے کہ جی یہاں کے امام عورتوں کی نیت نہیں کرتے، ایک نیا مسئلہ نکالا ہوا ہے۔ اللہ پاک رحمت کرے، دعا کرو اللہ ہدایت۔ بس ایک کسی کے بارے میں برا خیال نہ رکھو، نہ کسی کے بارے میں بغض رکھو، سب مسلمانوں کے بارے میں دعا کیا کرو، یہ اللہ کا دروازہ ہے، کبھی پتہ نہیں ہماری فریاد بھی سن لے اور مسلمانوں کے دلوں کو ملا دے۔ او خدا کے بندے، یہ مسئلے کی ایک علمی تحقیق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ایک مسجد ایسی ہے جس میں مرد بھی نماز پڑھتے ہیں اور عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ امام اپنی نیت دونوں کے لیے رکھے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور باقی امام فرماتے ہیں کہ جب نیت مردوں کی آ جائے تو عورت خود بخود تابع ہو جاتی ہے، اس کی علیحدہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ کیا مطلب؟ کیوں نے کہا جب اعلیٰ کو حکم ہوتا ہے تو ادنا خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے حکم دیا تھا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس کوئی فرشتہ تو نہیں تھا، لیکن جب اعلیٰ کو حکم ملا، ابلیس تو ادنا تھا، جب اعلیٰ فرشتے سجدہ کر رہے ہیں تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے مردوں کی نیت کر لی ہے تو مرد جو ہیں وہ اعلیٰ ہیں اور رجال جو ہیں وہ قوامون علی النساء ہیں، عورتوں کی نیت خود بخود اسی میں تابع ہو جاتی ہے، علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے یاد رکھیں، چونکہ ہمارے ملک میں تو عورتیں مسجدوں میں نہیں آتی، ورنہ اگر عورت موجود ہے، مثلاً عیدگاہ میں آ گئی تب بھی نماز پڑھے گی، جمعہ پہ آ گئی تب بھی جمعہ پڑھے گی، لیکن عورت کو جمعہ کے لیے آنا واجب نہیں جیسے مردوں پر ہے۔ اسی طریقے سے عورت کو مسجد میں آنا جماعت کے لیے ضروری نہیں، اس کی نماز گھر میں افضل ہے، لیکن اگر آ جائے تو جنازہ بھی پڑھے گی، طواف بھی کرے گی، نفل بھی پڑھے گی، ہر عبادت کرے گی، کوئی فرق نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ طواف میں کسی زندہ مردہ کا کروں، طواف اپنا کرو، اپنا طواف کر کے دعا مانگ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر میں نے ایک دفعہ عمرہ کیا ہو اور پھر عمرہ کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ اور مسجد عائشہ میں جانا ہوگا، ہاں جی جانا ہوگا، صرف احناف کے نزدیک اور باقی ائمہ کے نزدیک حد حرم سے باہر جانا ہے، لیکن بعض علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ اپنے گھر سے بھی احرام باندھ کے عمرہ کر سکتا ہے، باہر جانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن احناف کے نزدیک باہر جانا ضروری ہے۔ بہرحال دلائل کا کام علماء کا ہے، آپ جو بات سن لیں سمجھ لیں اس کے مطابق عمل فرمائیں۔ میں عقیقے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ عقیقہ جو ہے وہ سنت ہے، بچہ پیدا ہو 7ویں دن عقیقہ ہونا چاہیے۔ بچہ ہو تو لڑکا ہو تو 2 دمبے یا 2 بکرے، اور لڑکی ہو تو 1 دمبا یا 1 بکری، 7ویں دن سنت ہے محمد مصطفیٰ۔ اگر کوئی نہیں کر سکا تو کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہ پھر ساری زندگی عقیقہ ہم نے کرنا ہے، وہ وقت تھا، اگر ہم نہیں کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
اور عقیقے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ 2 بکرے لے، خیرات کر دے، غریبوں کو مسکینوں کو تقسیم کر دے، تاکہ تیرے بچے کی خوشی میں اور بھی شریک ہو جائیں، اور وہ کھائیں تو تیرے بچے کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ اس کو صالح بنائے، اللہ اس کی عمر اچھی کرے۔ اگر آپ نے دوستوں کو بھی بلا لے تو کوئی منع نہیں ہے۔ بہرحال بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس گوشت کو خیرات کر دیا جائے۔ ہم مغرب کی نماز کے بعد حرم میں داخل ہوتے ہیں تو بیٹھتے ہیں تو لوگ منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پہلے 2 رکعت سنت پڑھو۔ بہرحال جھگڑا نہ کریں، جو پڑھتے ہیں وہ بھی اچھا کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر رکعت نماز اور اذان اور تکبیر کے درمیان میں 2 رکعتیں ہیں، لیکن مغرب کا وقت اتنا تھوڑا ہے، اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے الا المغرب کا لفظ، تو اس سے وہ استدلال فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال جو پڑھتے ہیں یہ مستحب مسئلے ہیں، یہ کوئی لڑائی جھگڑے والے مسئلے تو ہیں نہیں۔ بلا وجہ آدمی سر پھٹول کرتا پھر رہا ہے، 1400 سال گزر گئے، ہم ابھی تک یہ مسئلے حل نہیں کر سکتے۔ لوگ نعوذ باللہ کفر چاند پہ پہنچ گئے اور ہم ابھی تک مسجد آنے کا طریقہ بھی نہ سیکھ سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جن بدبختوں کو اللہ نے یہی کام دیا، لڑاتے ہیں سارا دن، بس ان کے دماغ میں یہی ایک مسئلہ، نہ کسی کی توحید کا فکر ہے، نہ شیعہ کی صحابہ دشمنی کا فکر ہے، نہ قادیانیوں کی ختم نبوت کی دشمنی کا فکر ہے، نہ اہل بیت کے دشمنوں کا فکر ہے، نہ منکرین حدیث کا کوئی فکر ہے۔ 1-2-4 مسئلے ہیں، اسی پہ لڑتے لڑاتے رہتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ حرم شریف میں نمازی کے آگے گزرے بالکل نہ گزرے، صرف طواف والوں کو گزرنے کی اجازت ہے، باقی لوگ احتیاط کریں۔ حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے کہ نمازی کے آگے نہ گزرے آدمی، کوشش کیا کریں، لیکن لوگوں نے عادت بنا لی ہے نا، بالکل ادھر جگہ پڑی ہو تب بھی آگے سے گزرے۔ اور بہرحال آپ لوگ کوشش کیا کریں جب فرض ہو جائیں تو سنتیں ذرا دور چلے گئے، کسی برآمدے میں ستون کے پاس کھڑے ہو گئے، یا اپنا کوئی کپڑا وپڑا ہو تو آگے سترا بنا لیا۔ کچھ آپ کوشش کریں، کچھ لوگ کوشش کریں۔ اگر کوئی تارک الصلاۃ جس نے نماز چھوڑی تھی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ کافر ہو جاتا ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اب وہ توبہ کرے تو دوبارہ نکاح کرے، بالکل ان کے نزدیک تو نکاح ختم ہو گیا، دوبارہ نکاح کرے۔ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، الیہ یعنی اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو، کس سے؟ آگے خود لکھا ہوا جاہدوا، تو یعنی اعمال سے وسیلہ پکڑو۔ یہ تو لکھا ہوا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ بالانبیاء والرسل والاولیاء والپیران، لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہوا جاہدوا فی سبیلہ۔ وسیلے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے راستے میں جہاد کرو، یہ ہے وسیلہ، اس کا کوئی بھی منکر نہیں، اعمال صالحہ سے وسیلہ پکڑو۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ من الانبیاء ومن الرسل ومن الاولیاء ومن فلان ومن فلان؟ کہیں لکھا ہے؟ اگر کہیں لکھا ہے مجھے دکھا دے، میں بھی مان لوں گا، کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے۔